نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان کی آمد ہے، رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں والا مہینہ سایہ فگن ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں پکار کر اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی طرف، اپنی برکت کی طرف، اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے کوئی جو ان سے اپنے دامن کو بھر لے، ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کے لیے آئے اور اس مہینے کے صدقے سے اپنے گناہوں کو معاف کروا جائے، ہے کوئی سوالی اپنا سوال لے کر آئے، میں اس کے سوال کو پورا کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عبادات مقرر کی گئی ہیں، ان میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کے علاوہ ان میں روزہ بھی شامل ہے۔ 2 ہجری ماہ رمضان، یکم رمضان المبارک سے روزے فرض ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا عرصہ مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہے، ماہ رمضان میں آپ نے روزے رکھے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزوں کا مقصد کلام مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرہیزگاری کا حصول بتا دیا، اور جو پرہیزگار ہے، متقی ہے، جو اللہ رب العزت کے احکامات پہ عمل پذیر ہوتا ہے، اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق گزار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے درجہ تقویٰ عطا فرماتا ہے، اور پھر جو متقین ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ متقین جنت میں ہوں گے اور جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کی آمد سے قبل شعبان المعظم کے مہینے کی آخری تواریخ میں صحابہ کرام کو جمع کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ بنیادی طور پر ماہ رمضان کی آمد، ماہ رمضان کے فضائل، ماہ رمضان کی برکات کے آگاہی کے بارے میں تھا، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو، صحابہ کرام کو متوجہ کر لیا جائے کہ انہوں نے ماہ رمضان کو دیگر مہینوں کی طرح آسان نہیں لینا ہے۔ اس کے بارے میں تو قرآن کریم کی یہ والی آیت بیان کرنا بہت مناسب ہوگا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، کہ تم اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑے چلے آؤ۔ یہ مہینہ بھی ایسا ہی مہینہ ہے کہ جس میں انسان جب قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو نہ صرف وہ اللہ کی مغفرت اور رحمت اور برکت کی طرف دوڑتا ہے، بلکہ اللہ کی رحمت، برکت اور مغفرت بھی اسے اپنے دامن میں، اپنے آغوش میں لینے کے لیے ہمیں بے چین نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے کئی بنیادی نکات تھے۔ سب سے پہلا نقطہ تو یہ تھا کہ
اس کا پہلا اشرہ رحمت کا ہے، دوسرا اشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا اشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ یہ مہینہ صبر کا ہے، یہ مہینہ مواخات کا ہے، مواسات کا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تیسرا یہ ارشاد فرمایا اس مہینے میں انسان کے اعمال کئی گنا ہو جاتے ہیں، اس کا حساب کتاب جب کیا جائے گا تو اسے ملٹیپل طریقے سے ثواب عطا کیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی آدمی ایک نیکی کرتا ہے اور اسے اس کا بدلہ 10 نیکیوں سے ملتا ہے تو ماہ رمضان میں 700 گنا تک اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نیکیوں کی بڑھوتری کی مثال کلام مجید میں اس طرح بھی دیتا ہے، جیسے گندم کے ایک دانے کو جب آپ بوئیں اور اس سے 7 بالیاں نکلیں تو ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ بالکل یہی مثال ہے انسان کی نیکیوں کی، اور خاص طور پہ ماہ رمضان میں کی جانے والی نیکیوں کی، کہ انسان ایک نیکی کرتا ہے اس کا بدلہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 700 گنا تک دے دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے، ماہ رمضان میں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے انعامات اکرام کی بڑی تفصیل ہے۔ سحری اور افطاری کروانے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اگر ہم افطاری کی بات کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو افطار کرواتا ہے اس افطار کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ کھولنے والے کو مل رہا ہے۔ یعنی روزہ کھولنے والا اور روزہ رکھنے والا اس ثواب کے حصول میں برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ اور پھر یہاں تک کہہ دیا گیا چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو اور چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر کسی نے دوسرے کو ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ پہ افطار کروایا تو پھر اسے اس کا بھی اجر و ثواب اس روزے دار کے برابر ملنا ہے جس روزے دار نے اس کھجور سے افطار کیا ہے۔ ماہ رمضان کے روزے 30 ہر مسلمان عاقل بالغ کے اوپر فرض ہیں، اور جو استطاعت نہیں رکھتا، مریض ہے، ایسی خاتون جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے یا کسی اور مرض میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، ضعیف العمر ہیں، اسلام نے رخصت دی ہے۔ مریض اور خواتین مخصوص کیفیات میں ماہ رمضان کے روزے جب چھوڑیں گے تو پھر باقی 11 مہینوں میں سے کبھی بھی وہ ان ماہ رمضان کے روزوں کو قضا کر لیں تو ان کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اور ایسا ضعیف العمر جو کسی بھی صورت میں ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ وہ اپنے ایک روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرے، جسے فدیہ صوم کہا جاتا ہے۔ اس طرح وہ 30 دنوں کے بدلے میں 30 فدیے دے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فدیوں کی مختلف تفصیل بیان کر دی۔ کھجور ہے، جو ہے، منقع ہے، کشمش ہے، یہ 3 کلو 840 گرام وزن کے برابر، کم و بیش اگر ہم اس کا پیمانے کا مالیت کا اندازہ کرنا چاہیں تو کھجور 700 روپیہ ایک فدیہ اور 21,000 روپیہ پورا مہینے کا، جو 200 روپیہ روزانہ پورے مہینے کا 6,000 روپیہ۔ اور اسی اعتبار سے جب ہم آگے چلتے ہیں تو پھر منقع جو 2,100 روپیہ 2100 روپے ایک دن کا، اور کم و بیش
69,000 روپے پورے مہینے کا فدیہ بنتا ہے۔ یہ فدیہ جب کوئی شخص دے دیتا ہے ضعیف العمر تو یہ اس کے روزوں کا بدلہ بن جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اسے روزہ رکھوانا بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر جب جلوہ افروز ہوئے تو پھر آپ نے آمین فرمایا۔ 3 دفعہ آمین کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل امین آئے تھے اور آ کے مجھے کہا کہ جو شخص ماہ رمضان کو پائے اور اپنے نے جنت کھری نہ کر لے اس کے لیے ہلاکت بربادی ہے۔ میں نے کہا آمین، اور آمین کا معنی ہوتا ہے اللہم استجب، اے اللہ تو قبول فرما لے۔ تو آمین بنیادی طور پر اللہ وحدہ لا شریک کے حضور التجا آتی ہے کہ اے اللہ میری اس دعا کو قبول فرما لے۔ ہم نماز میں آمین کہتے ہیں تو اس کا معنی بھی یہ ہوتا ہے اللہ ہماری اس نماز کو قبول فرما لے۔ اور نماز میں آمین کے بارے میں جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ آمین کو پست آواز میں کہا جائے، نیچی آواز میں کہا جائے، اونچی آواز میں نہ کہا جائے۔ بہرحال ماہ رمضان سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اہل ایمان نہایت مشتاق ہیں اس مہینے کے آغاز ہونے کے لیے، اس مہینے کے شروع ہونے کے لیے۔ اور مہینے کا آغاز جس طرح اسلامی مہینے کا ہوتا ہے چاند دیکھ کر کیا جاتا ہے، اور اگر چاند نظر نہ آئے تو پھر پچھلے مہینے کے 30 دن پورے کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اگلے مہینے کا آغاز کیا جاتا ہے۔ یہ شعبان المعظم کے بارے میں سائنس یہی کہہ رہی ہے کہ 29 شعبان کا روزہ نظر نہیں آئے گا، 29 شعبان کا دن چاند رمضان کا نظر نہیں آئے گا، اور پھر یہ 30 دن شعبان کے مکمل کرنا پڑیں گے۔ اس حساب سے ہم دیکھتے ہیں تو یکم رمضان ہفتے والے دن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے حضور التجا ہے کہ وہ ہمیں ماہ رمضان کی تمام تر سعادتوں بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔